صمدي ديمومي لا أول له ولا آخر له لا ظاهر له ولا باطن له لا والد له ولا ولد له ولا مولود له الذي هو أول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا مولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا ينادونك لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز بھائیوں، خالق کون و مکان، مالک ارض و سماء کا کروڑوں بار احسان ہے کہ جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی مقدس گھڑیوں میں اپنے گھر میں حاضری کی توفیق سے نوازا۔ جمعۃ المبارک مسلمانوں کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے عید کا دن قرار دیا، اور ہماری مذہبی
تعلیم و تربیت کا واحد ذریعہ اب یہی ہے کہ خطبہ جمعۃ المبارک۔ اس خطبہ جمعۃ المبارک بھی اس وجہ سے کہ چلو مسلمانوں کو اللہ نے یہ 2 رکعت نماز ادا فرمانے کا حکم دیا اور یہ عطا فرمائی ہے نماز جمعے کی، تو اس وجہ سے لوگ مسجدوں کے اندر آ جاتے ہیں۔ درس و تدریس، واعظ و نصیحت، یہ امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا خاصہ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلی امتوں نے بھی اپنے اپنے دن مقرر کیے، پہلے نبیوں نے اپنے دن مقرر کیے اور میں نے اپنی امت کے لیے جمعہ کا دن مقرر کیا۔ یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن، عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن انہوں نے منتخب کیا، لیکن امت محمدیہ نے اپنے لیے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کے لیے جمعۃ المبارک کا دن عید کا دن قرار دیا۔ ہم تمام مذاہب کا احترام کرنے والے ہیں، تمام مذاہب کو دعوت حق دینے والے ہیں، تمام امتوں کے لیے ہمیں اللہ نے گواہ بنایا ہے، شہداء للناس، ہم تمام امتوں پر قیامت کے دن بھی گواہ ہیں اور دنیا کے اندر بھی گواہ ہیں۔ سورہ مومنون کی چند آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ سورہ مومنون 24واں پارہ ہے۔ جمعے کی تقریر میں اور عام تقریروں کے اندر یہ فرق ہوتا ہے کہ جمعے کی تقریر سبق کے طور پہ ہوتی ہے، اس کو ہمیں سبق کے طور پہ لینا چاہیے، یعنی اس کی ایک ایک بات کو یاد کرنا، حفظ کرنا اور پھر اسے اپنے ذہنوں میں ہمیشہ کے لیے بٹھانا، یہ امت محمدیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس لیے جمعہ کا دن مقرر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات بینات کے اندر قیامت کا احوال بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب جہنمی جہنم کے اندر جائیں گے، جنتی جنت کے اندر جائیں گے، تو وہاں چیخ و پکار ہوگی، جہنم کے اندر واویلا ہوگا، شور ہوگا، اور جنت کے اندر سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، راحت ہوگی۔ آپس کے اندر ان کا فاصلہ کئی میلوں کے برابر ہوگا، اس لیے کہ اگر ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعلق ہو تو پھر اگر ایک آدمی شور اور غوغا کر رہا ہے، واویلا کر رہا ہے، تو دوسرے آدمی کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے، تو وہ چاہے کتنا بھی آرام اور سکون کے اندر ہو پھر بھی وہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان بہت بڑی خلیج رکھی ہے، بہت بڑی خندقیں رکھی ہیں اور بہت بڑا فاصلہ رکھا ہے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوزخیوں کے شور کی وجہ سے جنتیوں کے سکون میں فرق آئے، جنتیوں کے سکون میں کوئی خلل نہیں آنا چاہیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا فاصلہ رکھا ہے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی کبھی جہنمیوں کی جب شور زیادہ ہوگی تو پھر جنتی اس شور کو باہر نکل کے جب سنیں گے اور اپنے رشتہ داروں کا پتہ کریں گے یا کسی ایسے آدمی کا پتہ کریں گے کہ جو
یعنی اس انداز سے کہ دنیا کے اندر وہ ہمارے ساتھ ہوتے تھے، آج وہ جنت کے اندر نہیں ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کے بارے میں انسان کے ذہن میں یہ بات جائے گی کہ اس کا پتہ کرنا چاہیے، پھر وہ خود سوال کریں گے اللہ سے، تو پھر سوال کرتے کرتے پتہ چلے گا کہ وہ تو جہنم کے اندر ہیں، تو پھر ان کا جہنمیوں کا پتہ کرنے کے لیے جب جنتی جائیں گے کہ ان سے پوچھیں تو صحیح کہ تمہیں جہنم کے اندر کیوں ڈالا گیا، تم دنیا کے اندر تو ہمارے ساتھ رہتے تھے، ہمارے ساتھ کھیلتے تھے، بیٹھتے تھے، اٹھتے تھے، اور ہمارے ساتھ ایمانوں کے دعوے بھی کرتے تھے، تو پھر اس وجہ سے ان کی ملاقات ہو سکتی ہے، ورنہ جہنمی الگ اور جنتی الگ۔ اور پھر ایک اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی ہے جنت والوں کو کہ جب جنتی سکون کے اندر ہوں گے تو ان کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ ہماری اولادیں کہاں ہیں، ہماری اولادیں کہاں ہیں؟ دنیا میں تو ہم اولاد کے بغیر نہیں رہتے تھے، تو اپنی اولاد کے بارے میں جب وہ سوال کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ وہ ہیں جنت کے اندر ہی، لیکن ان کا مرتبہ بہت کم ہے، تمہارا مرتبہ بلند ہے، ماں باپ کا مرتبہ بلند ہے اور اولاد کا مرتبہ نیچے درجے کا ہے، اس لیے وہاں بھی یعنی اپر کلاس، 1 کلاس، A کلاس، B کلاس، C کلاس، جس طرح دنیا کے اندر الگ الگ طبقے ہیں، اسی طرح جنت کے اندر بھی مختلف طبقے ہیں، نیچے سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا 70,000 درجے ہیں جنت کے، 70,000 درجے ہیں جنت کے، 70,000 بالا خانے ہیں جنت کے، 70,000 منزلیں ہیں جنت کی، اور فرمایا سب سے اعلیٰ درجہ اور سب سے بلند مقام میں محمد الرسول اللہ کا ہے، پھر سب کا نیچے ہی نیچے چلتے چلتے نبیوں کا، صحابہ کا، شہیدوں کا، پھر اولیاء کا، پھر حفاظ کا، پھر علماء کا، چلتے چلتے نیچے طبقہ آ جاتا ہے۔ تو اس لیے وہ والدین اللہ کے حضور یہ التجا کریں گے کہ یا اللہ، دنیا میں تو ہم کھانا بھی اولاد کے بغیر نہیں کھاتے تھے، دنیا میں ہمارے پاس کوئی چیز ہوتی تھی تو ہم کہتے تھے فوراً اپنی اولاد کو دکھلائیں، یا بعض دفعہ ایسا ہے کہ اولاد کو کوئی نعمت مل گئی تو وہ فوراً یہ کہتے ہیں کہ اپنے والدین کو یہ نعمت سے کیوں محروم رکھیں، ان کو بھی اس اپنی نعمت کے اندر اللہ کے اس نعمت میں شریک کریں اور شرک یعنی اس کے ساتھ شامل کریں، یہ مختلف درجے ہوں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سے وہ درخواست کریں گے یا اللہ ہمیں جنت کے اس نیچے طبقے میں لے جا کہ ہم اپنی اولادوں کو ملیں، تو اللہ فرمائیں گے کہ نہیں، یہ میری رحمت کے خلاف ہے کہ میں اوپر والے طبقے کو نیچے لے جاؤں، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ آج تمہاری توسل سے اور تمہاری وجہ سے میں نیچے والے طبقے کو اوپر لے آتا ہوں، یعنی اولاد کو نیچے والے طبقے سے اوپر والے طبقہ مل جائے گا، اوپر والا مقام مل جائے گا، اوپر والی عزت مل جائے گی، اوپر والی شان مل جائے گی، اوپر والا مرتبہ مل جائے گا، اوپر والا مقام مل جائے گا۔ اور یہ کیوں ہوگا کہ والدین نیک تھے، والدین اچھے تھے، والدین اللہ کی بندگی کرنے والے تھے، والدین اللہ کی راہ میں سخاوت کرنے والے تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان نیچے والوں کو بھی اوپر والا طبقہ عطا فرما دیا اور ان کو بھی اس مقام پہ پہنچا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنا بڑا مقام ہے اور کتنا بڑا مرتبہ ہے۔
اللہ اکبر۔ اب چیخ رہے ہیں کچھ لوگ جہنم کے اندر، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، اے میرے اللہ، ہر کوئی پکار رہا ہے، چیخ رہا ہے جہنم کے اندر، اپنے اپنے جتنا جتنا گناہ ہے کسی کا وہ چیخ و پکار کر رہا ہے۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ چیخ و پکار جہنم میں کون کرے گا؟ چیخے گا، بے نمازی بھی چیخے گا، بخیل بھی چیخے گا، روزہ نہ رکھنے والا بھی چیخے گا، پڑوسی کو ستانے والا بھی چیخے، لیکن سب سے زیادہ فرمایا جسے اللہ نے کوئی اختیار دیا ہو اور وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ ظلم کرے گا، سب سے زیادہ وہ چیخے گا۔ اس کی چیخیں بہت طویل لمبی ہوں گی اور بڑی دور تک جائیں گی، اور فرمایا 50,000 سال تک اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھے گا بھی نہیں، بلکہ ان کی بات کو سنے گا بھی نہیں، اور کہے گا کہ جس طرح دنیا میں تم نے میری آیتوں کو بھلا دیا تھا، اذان ہوتی تھی تم نے کبھی توجہ نہیں کی، مولوی چیختا تھا، چلاتا تھا، قرآن میرا بیان کر رہا ہوتا تھا، تم نے کبھی اس کی طرف توجہ نہیں کی، آج میں بھی تیری طرف توجہ نہیں کرتا۔ یہ میرا پیغام نہیں ہے، یہ میں اپنے اللہ کا پیغام دے رہا ہوں، یہ میرا ممبر نہیں ہے، محمد الرسول اللہ کا ممبر ہے، تو اس پر بیٹھ کر میں وہی پیغام دے رہا ہوں جو محمد عربی آسمانوں سے لے کر آئے ہیں۔ تو جب میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں تو پھر اب فرمایا دنیا میں جس نے بھی روح گردانی اختیار کی ہوگی، قیامت کے دن وہ چیخے گا، چلائے گا، اور اس کی چیخ و پکار کی طرف اللہ تعالیٰ توجہ نہیں فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین۔ قالوا ربنا، یہ اس مقام پہ یہ فرمایا، قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، اے میرے اللہ، تو نے ہمیں 2 دفعہ پیدا کیا، 2 دفعہ زندہ کیا۔ ہم جب جو زندگی میں گزار رہے ہیں نا، یہ ہماری پہلی زندگی ہے، اور دوسری زندگی قبر کے اندر ہوگی۔ قبر کے اندر جب قیامت کے دن ہمارے اندر روح ڈالی جائے گی اور ہم نکل کے اللہ کے دربار کے اندر پیش ہوں گے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، سب کچھ قبروں سے باہر آ جائے گا، اور رحمت کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور زور لگاؤں؟ حاجی صاحب نے زور نہ بول، امیر صاحب میری طرف دیکھیں، اور گھڑی پہ تو وہی ٹائم لکھے ہوئے ہیں کہ وہ بدلتا رہے گا ٹائم، یہ زندگی کا وقت پھر نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ پہلی زندگی جو اللہ نے ماں کے پیٹ کے اندر مجھے عطا فرمائی ہے، یہ بھی ایک قبر میں مجھے نصیب ہوئی ہے۔ ماں کا پیٹ 40 یعنی 4 ماہ تک جب بچہ بنتا ہے نا ماں کے رحم کے اندر، 4 مہینے تک بچہ جب بنتا رہتا ہے اس کا وجود مکمل ہو جاتا ہے۔ 4 ماہ کے بعد اس کے اندر روح ڈال دی جاتی ہے۔ روح عالم ارواح سے لی، ماں کے رحم کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر ڈال دی۔ اب یہ وہی روح ڈالی ہوئی ہے میرے جسم میں پہلی مرتبہ، اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟
کیف تکفرون باللہ، میرا انکار کرتا ہے، کیسے انکار کر سکتا ہے تو میرا؟ پہلا پارہ، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تو نہیں تھا امواتا، جو بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا وہ امواتا ہے نا، جو ابھی تک پیدا نہیں ہوا، اس کا نام بھی نہیں، اس کے باپ کو پتہ بھی نہیں کہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کی ماں کو پتہ بھی نہیں یہ وہ ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ امواتا ہے۔ عدم ایک ہوتا ہے العدم، کل عدم، وہ تنظیم کل عدم ہو گئی، یعنی ختم ہو گئی، یعنی اس کا وجود ختم ہو گیا، اس کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ تو عدم ایک ہوتا ہے وجود، ایک ہوتا ہے عدم اور ایک ہوتا ہے وجود۔ اللہ وہ ہے جو عدم سے وجود میں لاتا ہے، ہمارا وجود نہیں تھا، اللہ نے ماں کے پیٹ میں بنا دیا، روح ڈال دی۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، پھر مجھے زندگی عطا فرما دی، ثم یمیتکم، پھر مجھے مارے گا۔ کب مارے گا یہ اللہ کو پتا ہے، کب میرے جسم سے روح نکالی جائے گی، آپ کے جسم سے روح نکالی جائے گی۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر قبر کے اندر دوبارہ زندہ کرے گا، جب قیامت کا دن ہوگا، سور پھونکا جائے گا تو پھر اس کے اندر ہمیں زندگی ملے گی۔ فرمایا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر رب کے دربار کے اندر ہم پیش ہو جائیں گے، اللہ کے دربار میں پیش ہو جائیں گے۔ یہ سبق ہے، سبق جمعے کی تقریر سبق ہوتا، یہ یاد کرنا چاہیے اور اسے لکھنا چاہیے، اپنے کانوں میں بٹھانا چاہیے، اپنے دماغ کے اندر بٹھانا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن وہ اس بات کا بھی ذکر کریں گے، جہنمی جہنم کے اندر جب چیخیں گے نا، چلائیں گے، شور کریں گے، تو وہ اس بات کا ذکر کریں گے کہ یا اللہ تو نے ہمیں دوبارہ زندگی عطا فرمائی ہے، دوبارہ موت عطا، 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ زندگی۔ امتنا سنتین واحییتنا سنتین فاعترفنا بذنوبنا، اب میں آپ کو ترجمہ سکھا رہا ہوں قرآن کا۔ فاعترفنا، سورہ مومنون 11ویں آیت ہے، فاعترفنا بذنوبنا، کہتے ہیں نا ہم نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا، اعتراف، فاعترفنا، وہ کہیں گے کہ اے اللہ ہم نے اپنے جرموں کا اعتراف کر لیا ہے۔ جہنم کے اندر جہنمی کہے گا اے اللہ میں نے اپنے جرموں کا اعتراف کر لیا، فاعترفنا بذنوبنا، اپنے جرموں کا اعتراف کر لیا ہے۔ فہل الی خروج من سبیل، اب کوئی راستہ ہے نکلنے کا؟ فہل الی خروج من سبیل، کوئی سبیل ہے، کوئی راستہ ہے، کوئی طریقہ ہے ایسا کہ جس کی وجہ سے میں اس جہنم سے نکل سکوں؟ وہ چیخیں گے، چلائیں گے، لیکن اس دن فرمایا اس دن جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ آج وقت ہے کہ ہم توبہ کر لیں، آج وقت ہے، جتنے بھی گناہ لے کے آئے گا اللہ کے دربار میں ایک دفعہ صرف یہ کہہ دے کہ اے اللہ مجھے معاف فرما دے، فرمایا اللہ فرماتے ہیں میں تجھے معاف کر دوں گا، ساری زندگی کے گناہ، شرک بھی معاف کر دوں گا۔ جب تک زندگی ہے شرک سب سے بڑا جرم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام سے کہ آؤ میری بیعت کرو۔ حضرت عبداللہ بن سلام یہودیوں کے عالم تھے، وہ آئے، حضور علیہ السلام نے بیعت کی، اور حضور کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ جب آپ مردوں سے بیعت کرتے، تھوڑے اگر مرد ہوتے تو پھر ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیعت فرمایا کرتے تھے۔ کہو سبحان اللہ،
بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ بڑی آپ کو اچھی بات بتانے لگا ہوں کہ حضور کا ہاتھ اور اوپر صحابی کا ہاتھ، اور یہ بیعت ہوئی ہے اللہ کے پاک پیغمبر کے ہاتھوں پر مختلف مقامات پر صحابہ کی 1.25 لاکھ کے قریب یا 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ نے حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی ہے۔ اور آج ہم کہتے ہیں کہ صرف 2-4 ہی رہ گئے تھے، باقی سب الیاذ باللہ ختم ہو گئے تھے۔ حضور کے حجۃ الوداع کے موقع پر 1.5 لاکھ کا مجمع تھا، صحابہ بھی صحابیات بھی، تو وہ ایسے ہی آ گئے تھے۔ اور حضور کا معجزہ کہ ہر صحابی تک اللہ نے آواز پہنچائی ہے 1.5 لاکھ میں۔ تو حضور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرتے ہیں، اور اگر عورتوں کو بیعت کرنی ہوتی تھی تو پھر حضور کا 2 طریقے تھے، پانی کا مٹکا منگواتے، کٹورا منگواتے، اس میں آپ ہاتھ ڈالتے اور پھر وہ پانی عورتوں کے اندر بھیج دیتے، فرمایا اس میں سب ہاتھ ڈال لیں، جو جو ہاتھ ڈالے گی اس کی بیعت ہو جائے گی۔ یا پھر اپنی چادر مبارک عورتوں کی طرف پھینک دیتے اور ایک کونا خود پکڑتے، دوسری چادر پردے کے اندر عورتوں کو کہتے تھے کہ اس چادر کو پکڑ لو، تمہاری بیعت ہو جائے گی۔ اور آج کل کے نقلی اور جعلی پیر وہ عورتوں کے ساتھ معانقے کر رہے ہیں، عورتوں کے ساتھ مسافے کر رہے ہیں، کہتے ہیں ہم پیر ہیں۔ تو حضور کا یہ طریقہ بیعت کرنے کا، تو بیعت کیسے ہوتی؟ سب سے پہلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہتے، بیعت ہوتی ہے وعدہ، کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھو اور میں محمد الرسول اللہ کے ساتھ وعدہ کرو، اللہ تشرکو بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا۔ یہ پہلی گواہی، پہلی بیعت یہی ہوتی تھی، اور اس کے بعد پھر آگے بیعتیں چلتی رہتی تھیں مختلف۔ فرمایا اللہ تشرک باللہ ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین بفاحشہ۔ مختلف بیعتیں حضور کرتے تھے مختلف طبقات سے، یعنی جیسی قوم ہوتی تھی نا، ان کے اندر جو جو قصور اور جو جو عیب اور جو جو چیزیں ہوتی تھیں ان کی آپ بیعت لیا کرتے تھے۔ مشرکوں سے سب سے پہلی بیعت، اور یہ تو ہر بندہ مومن کے لیے ہے نا، ایمان میں داخل ہونے کی پہلی سیڑھی یہی ہے، ایمان کے حصار میں قدم رکھنے کی پہلی دعوت یہی ہے، لا الہ الا اللہ، یہ پہلی دعوت ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہی حضور علیہ السلام فرماتے، اور پھر ساتھ ایک اور جملہ فرماتے، اور یہ حضرت عبداللہ بن سلام کی حدیث ہے، فرمایا حضور نے کہا کہ چاہے تجھے جلا دیا جائے یا چاہے تیرے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں، تیرے جسم کا قیمہ بنا دیا جائے، پھر بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک۔ ہم کہتے ہیں تھوڑی سی بات ہو، چلو کوئی بات نہیں جی، ایمان چھوڑ دیا، جرمنی کا ویزا مل رہا ہے، کوئی نہیں، قادیانی لکھ دیتا ہوں میں اپنے آپ کو، کوئی بات نہیں ہے، یہ لالچ ہے، یہ رشتہ مل رہا ہے، یہ زمین مل رہی ہے، یہ جائیداد مل رہی ہے، یہ میرا دنیا کا کام ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں ہے، علم لگا لو، کوئی بات نہیں، غیر اللہ کی پرستش کر لو، قبر پہ سجدہ کر لو، جھنڈی لگا لو، کوئی بات نہیں۔ فرمایا نانا اللہ تشرک بہ شیئا، اس حال میں کہ حرکو، اگر تجھے آگ میں جلا دیا جائے تب بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، یا تیرے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ عمار بن یاسر، حضور علیہ السلام مکے کی گلیوں میں گزرتے ہیں، دیکھتے ہیں آل یاسر کو، اور یہ یاسر کون ہیں؟ حضرت سمیہ کے شوہر ہیں،
یہ عمار حضرت سمیہ کے بیٹے ہیں، جو اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضور گزرتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اللہ اکبر، عمار کو مشرکین مکہ کوئلوں پہ لٹاتے ہیں اور ان کے جسم سے چربی پگھل پگھل کر کوئلوں کو بجھا رہی ہے، اور سرکار دو عالم جب یہ دیکھتے ہیں نا، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں یا آل یاسر، بخاری کی حدیث، فرمایا یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، اے آل یاسر میں سامنے جنت دیکھ رہا ہوں تمہارے لیے، یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، اے آل یاسر اللہ نے تمہارے لیے جنت کو لکھ دیا ہے، میں محمد کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے، ان موعدکم الجنہ، کہ اللہ تمہیں جنت میں میرا رفیق بنائے گا، جنت میں میرا ساتھی بنائے گا، جنت میں محمد الرسول اللہ کے ساتھی وہ ہوں گے، دولت کے اعتبار سے نہیں، عزت کے اعتبار سے نہیں، جرأت کے اعتبار سے نہیں، شجاعت کے اعتبار سے نہیں، بہادری کے اعتبار سے نہیں، سرداری کے اعتبار سے نہیں، اللہ کے پاک پیغمبر کے ساتھ ساتھی وہ ہوں گے جنت میں جو لا الہ الا اللہ پہ پکا یقین رکھنے والے تھے، اور اس کے لیے جنہوں نے اپنے جان کی نذرانے قربان پیش کر دیے ہیں۔ بلال حبشی چلتے فرش پہ ہیں، چلنے کی آہٹ عرش سے آتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے، جبریل میرے آگے کون جا رہا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے کون جا سکتا ہے جنت میں؟ کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا میں قدموں کی آہٹ سن رہا ہوں۔ رحمت کائنات نے فرمایا کہ میں قدموں کی چلنے کی آواز سن رہا ہوں۔ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ مکے میں چلتا آپ کا بلال ہے، اس کے چلنے کی آہٹ اللہ عرش پہ عطا فرما دے رہا ہے، اس کی جنت کے اندر اس کے چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ حضور علیہ السلام معراج سے واپس تشریف لائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی اور فرمایا بلال جنت میں تو مجھ سے پہلے جائے گا، جنت میں مجھ سے، حضور فرماتے ہیں جنت میں بلال مجھ سے پہلے جائے گا۔ صحابہ حیران ہیں کہ یا رسول اللہ آپ سے پہلے جنت میں کون جا سکتا ہے؟ کوئی نبی بھی نہیں جا سکتا۔ حضور فرماتے ہیں خود صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے پہلے قیامت کے دن میں اپنی قبر سے اٹھوں گا، میں اپنی قبر سے اٹھوں گا، مجھ سے پہلے کوئی اٹھ سکتا؟ قبر سے سب سے پہلے کون اٹھے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا میرے دائیں بائیں ابو بکر و عمر ہوں گے اور ساتھ عیسیٰ ابن مریم ہوں گے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بلال تو جنت میں مجھ سے پہلے جائے گا۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا میں جنت کے اندر جانے کے لیے سواری ہوگی، میری سواری ہوگی اور اس پر میں سوار ہوں گا، اور اس کی نکیل بلال کے ہاتھ میں ہوگی۔ جس کے ہاتھ میں سواری کی نکیل ہوتی ہے وہ آگے ہوتا ہے نا، لگام ہوتی ہے، سواری کی نکیل ہوتی ہے، وہ آگے آگے ہوتا ہے، تو اس لیے بلال تو مجھ سے پہلے پہلے جائے گا، میں سواری پہ سوار ہو کے جاؤں گا، تو پیدل جا رہا ہوگا۔ واہ کیا بات ہے بلال حبشی کہ تو غلام ہے، امیہ تجھے تڑپاتا ہے، تجھے تپتی ہوئی ریت پہ لٹاتا ہے، تجھے سنگریزے پر گھسیٹتا ہے، تیرا لہو تیرے جسم کی چربی بھی مکے کی گلیوں کے اندر پگھل پگھل کے جا رہی ہے، لیکن وجہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ سے آگے جا رہا ہے، اس لیے کہ تو وہ بلال ہے کہ جس نے اللہ کی توحید کے لیے یہ ساری قربانیاں برداشت کی ہیں، احد کے نعرے لگائے ہیں، اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے، اللہ اکیلا ہے۔ اور میں اگر اسی پہ آپ کے سامنے بات کرتا رہوں تو یہ بھی بہت لمبی طویل ہو جائے گی بات، لیکن میں کچھ بھی نہیں عرض کرتا آپ سے، صرف اتنی ہی بات کہتا ہوں
کہ اللہ نے سب سے پہلے حضور سے یہی بیعت کروائی کہ اللہ تشرکو بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا۔ اور دوسری بات بھی عرض کروں، وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولادوں کو قتل نہ کرنا بھوک کے ڈر سے۔ یہ آج ہمارے معاشرے میں یہ کس قدر بگاڑ پیدا ہو گیا ہے کہ ہم خودکشیاں کر رہے ہیں، اپنی اولادوں کو خود زہر دے رہے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے ہے، ریب کے اندر واقعہ ہوا۔ کتنے واقعات آپ روزانہ نیٹ پہ دیکھتے ہیں۔ اور اللہ نے یہ کیوں فرمایا؟ یہ دین سے دوری، اسلام سے دوری کی وجہ ہے، اسلام سے دوری ہے۔ مدارس کے اندر سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں طلباء اللہ کے دین کی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں اور کھا بھی رہے ہیں۔ اللہ ان کو اچھا کھلا رہا ہے، اچھا پہنا رہا ہے، ان کے لیے اچھا خوراک کا انتظام کیا ہوا ہے۔ مولوی جڑے کسے نہ کم دے، کدی کوئی ویکھیا جے مولوی بھی خودکشی کر جائے بھوک دی وجہ تو؟ اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ کسی پر بھی یہ نوبت نہ لائے۔ اور یہ ہمارا معاشرہ اس قدر بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، تحمل نہیں رہا، برداشت نہیں رہا، قوت ارادی نہیں رہی، انسان کے اندر اپنے ایک جرأت نہیں رہی۔ ورنہ پہلے دور کے اندر لوگ کتنی تنگ دستی کے اندر بھی کبھی ایسا کام نہیں کیا کرتے تھے، کبھی ایسی مفلسی کی زندگی نہیں۔ مولانا سمیع الحق صاحب کا واقعہ آتا ہے کہ ان کے مدرسے کے شیخ الحدیث ہیں مفتی عبدالقیوم صاحب، اب بھی موجود ہیں۔ ان کی والدہ وہ یتیمی کی حالت کے اندر، ان کو والدہ مدرسے کے اندر چھوڑ کے آئی، کرایہ بھی نہیں تھا، ان کا گاؤں کافی کلومیٹر دور تھا، اور وہ پیدل گئی ہے اکوڑا خٹک۔ اور آج وہ دنیا کے تمام ممالک پھر چکے ہیں۔ آج اللہ نے ان کو وہ مقام، والدہ وہ ہے، اور وہ خود لکھتے ہیں کہ میری والدہ جب مجھے مدرسے میں چھوڑنے کے لیے گئی تو وہ واپسی پر، یعنی جب ہم واپس آ رہے تھے کرایہ نہیں تھا، لیکن والدہ نے میرے ہمت بڑھائی اور یہ نہیں کہا کہ میرے پاس کرایہ نہیں ہے، کہتی تھی اچھا ہم چلتے ہیں، دیکھتے ہیں تو تیز چلتا ہے یا میں تیز چلتی ہوں۔ پھر آگے جا کے کسی اور بہانے سے مجھے چلایا، پھر آگے جا کے مجھے کسی اور بہانے سے چلایا۔ تو یعنی وہ ایسی مائیں تھیں کہ جن کے کوکھ سے ہزاروں کتابوں کے مصنف پیدا ہوئے، شیخ الحدیث پیدا ہوئے، شیخ العلم پیدا ہوئے، حافظ قرآن پیدا ہوئے، جو دنیا کی رہبری اور رہنمائی کا بھی ذریعہ ہیں، اور قیامت کے دن بھی اپنے والدین کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں گے۔ تو یہ دنیا کے اندر پریشان ہونے کی ضرورت، بولیے، دنیا میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج بات بات پہ ہم ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، اپنی اولادوں کو مار رہے ہیں، اپنے اہل و عیال کو مار رہے ہیں۔ ایک جگہ تھوڑی سی، ایک مرلہ جگہ ہے، اس کے لیے کتنے بھائیوں کے قتل ہو گئے، کتنے عزیز و اقارب کے قتل ہو گئے۔ آپ خود روزانہ پڑھتے ہیں 10 نسلوں سے قتل چلتا آ رہا ہے۔ کیوں جی؟ یہ مسئلہ تھا راستے کا، یہ مسئلہ تھا کنویں کا، یہ مسئلہ تھا شہر کا، یہ مسئلہ تھا ایک کنویں کا، یہ مسئلہ تھا 2 قلوں کا، 1 قلعے کا، 1 مربع کا، 1 مرلے کا۔ اور شہروں کے اندر تو ایک ایک اینٹ رکھنے پہ جھگڑا ہو جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے۔ وہ زمین وہیں پڑی ہوئی ہے، وہ جائیداد وہیں پڑی ہوئی ہے، وہ مال و دولت وہیں پڑا ہوا ہے، اور کوئی قبر میں پہنچ گیا، کوئی جیل میں پہنچ گیا۔ اسی طرح ہے یا نہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے لوگو، کسی کو ناحق قتل نہ کرنا، کسی کو ناحق قتل
نہ کرنا، اس لیے کہ جو کسی کو ناحق قتل کرتا ہے، اللہ اکبر، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے ایک جان کو مارا اس نے ساری کائنات کو مار دیا۔ حضرت آدم سے لے کے آخری پیدا ہونے والے انسان تک اس نے سب کا قتل کر دیا، جس نے ناحق کسی کو قتل کیا۔ اور ہم اپنی اولادوں کو قتل کر رہے ہیں خشیت الاملاق، بھوک کے ڈر سے، بھوک اور افلاس کے ڈر سے اپنی اولادوں کے قاتل بنے ہوئے ہیں ہم۔ یہ دین سے دوری ہے، اور کہاں تک ہم دین سے دور جائیں گے، اور کہاں تک ہم محمد الرسول اللہ کی تعلیمات سے دور جائیں گے، اور کہاں تک ہم سرکار دو عالم کی تعلیمات سے دور جائیں گے۔ لوگوں، ہم کہتے ہیں ہم بڑی ترقی یافتہ ہیں، اور ہمیں تو بڑا علم آ گیا ہے، اب تو ہم بڑے جدید ٹیکنالوجی ہمارے پاس، جدید اسلحہ ہمارے پاس، جدید تعلیم ہمارے پاس، جدید سکول ہمارے پاس، ہم لاکھوں روپیہ اپنے بچوں کی تعلیم پہ خرچ کرتے ہیں، لیکن ہم جو مفت قاری صاحب مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس بچے کو نہیں بھیجتے کہ یہ دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی۔ ہائے ہائے، روٹی بھی، بوٹی بھی، بوٹی بھی، ہر چیز ملتی ہے یہاں۔ اس قرآن سے آؤ تو صحیح، لو لگاؤ تو صحیح۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں معراج کی رات جنت کا مشاہدہ کیا، جہنم کا بھی مشاہدہ کیا۔ بولو حضور نے دیکھا یا نہیں؟ بولو تو صحیح نا۔ حضور نے جنت دیکھی، جہنم دیکھی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے جہنم کے اندر ایک عورت کو دیکھا، اس کی انتڑیاں باہر آئی ہوئی تھی، اور اس کے چہرے پہ فرشتے تماچے مار رہے تھے، اور وہ چیخو پکار اتنی کر رہی تھی کہ سارے اس جہنم والے اس کی چیخو پکار کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ اتنی چیخو پکار، اتنی زور زور سے چیخ رہی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کون ہے، یہ عورت کون ہے؟ تو جبریل نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس عورت نے ایک بلی رکھی ہوئی تھی، ایک بلی رکھی ہوئی تھی، اور کسی دن بلی نے اس کے دودھ میں منہ ڈال دیا، اس نے اس کو رسی لے کے باندھ دیا، ایک کمرے کے اندر بند کر دیا، رسی کے ساتھ باندھ دیا، اور رات کے وقت وہ چیخی، بلی چلائی بھوک کی وجہ سے، تو بجائے اس کے کہ یہ اس کو کوئی چیز دیتی کھانے کے لیے، یہ سوئی ہوئی تھی، سو کے اٹھی اور اسی حال کے اندر غصے میں تھی، اس نے لوہے کی ایک سلاخ اٹھائی اور بلی کے پیٹ میں دے ماری، بلی کی انتڑیاں باہر آ گئیں۔ یہ 70 سال ہو گئے ہیں، 70 سال یہ روزانہ مرتی ہے، روزانہ جیتی ہے، اسی حال میں ایک بلی کے قتل کا بدلہ ابھی تک ادا نہیں ہوا، اور ہم انسانوں کو مار رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ قتل کر رہے ہیں۔ موبائل چھینا، نہیں دیا، فیر کر دیا، ہائے ہائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ڈاکو کی سزا کیا ہے دنیا کے اندر، اس کے دونوں ہاتھ بھی کاٹ دیے جائیں، اس کے دونوں پاؤں بھی کاٹ دیے جائیں۔ اور آج ڈاکہ زنی کس قدر ہے، آج معاشرہ کہاں پہنچ گیا۔ تو میرے محترم دوستو، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات کے اندر ہماری رہنمائی فرمائی ہے، ہر بات کے اندر ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔
آج ہم رہنمائی لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر اسی لیے فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن وہ چیخیں گے، چلائیں گے، پکاریں گے اور کہیں گے اے میرے اللہ، جس طرح دنیا کے اندر ہمیں 2 دفعہ زندہ کیا، 2 دفعہ مارا، ماں کے پیٹ کے اندر زندہ کیا تھا، پھر دنیا کے اندر ہماری روح نکل گئی تھی جسم میں سے، اے اللہ آج دوبارہ ہماری روحوں کو نکال دے تاکہ ہم مر جائیں اور ہماری یہ تکلیف ختم ہو جائے۔ امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل۔ اے میرے اللہ، اس جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ ہمیں عطا فرما، کوئی ذریعہ عطا فرما، کوئی سبیل عطا فرما۔ اللہ فرمائیں گے نہیں نہیں، آج تم جہنم سے نہیں بچ سکتے، آج جہنم سے نہیں بچ سکتے۔ دنیا کے اندر مجھ سے توبہ کر لیتے تو میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ دنیا میں ایک توبہ پہ بھی اللہ بخش دیتے ہیں، اور قیامت کے دن ہزاروں برس چیخنے پر بھی بخشش نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے محترم دوستو، آج بھی وقت ہے، آج بھی وقت ہے ہم توبہ کریں، اللہ کے دربار کے اندر جھک جائیں اور اس کی طرف آ جائیں۔ یہ گرمی، ہمیں آج کتنی گرمی محسوس ہوتی ہے، مسجد خاتم النبیین میں آتے ہوئے جمعے کے لیے گرمی ہے، واقعی گرمی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس گرمی کی شدت کو کم فرمائے۔ لیکن یہ زمین کتنی ٹھنڈی ہے، زمین کو آپ 2 کسی نیچے جاؤ نا تو زمین آپ کو ٹھنڈی لگے گی۔ تہ خانے ہم کیوں بناتے ہیں کہ تہ خانے ٹھنڈے ہوتے ہیں نا، بولو یہ تو صحیح یار، بولتے دیو نا، تہ خانے ٹھنڈے ہوندے نے نا، اتنے ڈبل سٹوری ہو جائے تو ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ زمین ٹھنڈی ہے اس لیے کہ مٹی کی ہے، قیامت کے دن یہ زمین نہیں ہوگی، تانبے کی زمین ہوگی، اور دھاتوں کے اندر تانبا سب سے زیادہ جلدی گرم ہوتا ہے، لوہے سے بھی زیادہ، سونے سے زیادہ، پیتل سے زیادہ تانبا زیادہ گرم ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا قیامت کے دن زمین تانبے کی ہوگی۔ آج سورج کروڑوں میل دور ہے، کروڑوں میل دور ہے، اور اس دن 1 ہاتھ کے قریب ہوگا، اتنا ہوگا سورج۔ یہ گرمیوں میں تھوڑا سا قریب آتا ہے، جون جولائی میں یہاں آ جاتا ہے، دسمبر میں وہاں چلا جاتا ہے، کتنی موسم چینج ہو جاتا ہے، دسمبر جنوری میں سورج وہاں چلا جاتا ہے اور جون جولائی میں یہاں آ جاتا ہے، پتہ نا اس طرف سے پھر نکلتا ہے، ادھر سے آتا ہے، تو کتنی گرمی ہوتی ہے۔ لیکن اس کی دوری زمین سے وہی ہوتی ہے، کوئی معمولی سا فرق پڑتا ہے، تو اس پر آج دیکھیے ہم پسینوں پسین ہو رہے، دسمبر کے اندر اوپر چادریں لے لیتے ہیں، تو کیوں ہے یہ؟ سورج قریب جتنا ہوگا اتنی تپش زیادہ ہوگی۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا قیامت کے دن 1 ہاتھ کے قریب ہوگا، یہ 1 ہاتھ ہے سورج، 1 ہاتھ کے قریب ہوگا سورج، نیچے تانبے کی زمین، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی اس دن نہیں آئے گا۔ اور یوم یفر المرء من اخیہ، آج میرا بھائی مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ، مجھے بخار ہوتا ہے بھائی دوڑ کے آتا ہے، میں بیمار ہوتا ہوں بھائی دوڑ کے آ جاتا ہے، مجھے اور اگر کوئی ضرورت ہوتی ہے بھائی دوڑ کے آتا ہے۔ لیکن قیامت کا منظر اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ بھائی سامنے آئے گا بھی نا،
میں کہوں گا نا بھائی جان ایک نیکی کی ضرورت، دور ہو جاؤ۔ یوم یفر المرء من اخی، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ اخی، اخی کس کو کہتے ہیں؟ اخی، بھائی کو۔ یوم یفر المرء من اخی، بھائی بھاگے گا۔ وَأُمِّهِ، ماں جو دنیا میں خود گیلی جگہ پہ سردیوں میں سوتی ہے، بچے کو تڑپنے نہیں دیتی، سردی نہیں لگنے دیتی، ماں جو بچہ آدھی رات کو آئے تو دروازے پہ کھڑی ہوتی ہے، ماں سوتی نہیں ہے جب تک بچہ آ نہ جائے۔ دنیا میں یہ سب چیزیں ہیں، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے قیامت کے دن ماں بھی نیکی نہیں دے گی، وہ بھی دور بھاگے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، باپ بھی بھاگ جائے گا۔ باپ دنیا میں کتنی محنت کرتا ہے، نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے، نہ حساب و کتاب کی فکر ہے، نہ اپنے اعمال کی فکر ہے۔ ہم کہتے ہیں بس بینک بیلنس زیادہ ہو جائے، ایک کوٹھی بچے کے لیے اور بنا لوں پھر میں مروں، ایک دکان اور بنا لوں پھر مروں، ایک پلازا اور بنا لوں، جو پلازوں والا ہے وہ کہتا ہے پلازا بنا لوں، جو سائیکل والا ہے وہ کہتا ہے موٹر سائیکل لے لوں، جو موٹر سائیکل والا ہے وہ کار لے لوں، جو کار والا ہے وہ کہتا ہے پجارو لے لوں، جو ایک مکان والا ہے وہ کہتا ہے 2 مکان ہو جائیں، جو ایک کان والا ہے وہ کہتا ہے 2 کانیں ہو جائیں، جو ایک ملک والا ہے وہ کہتا ہے سارا ملک ہی میرا ہو جائے۔ امریکہ کہتا ہے ساری دنیا میری ہو جائے، جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ کا لالچ ہوگا۔ مجھے لاکھ کی ضرورت ہے، آپ کو کروڑ کی ضرورت ہے، آصف زرداری کو کھرب کی ضرورت ہے، نواز شریف کو کھرب سے بھی کہیں اوپر کی ضرورت ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، دنیا، امریکہ کو ساری دنیا کی ضرورت ہے کہ ساری دنیا میرے زیر اثر ہو جائے، میرے زیر کنٹرول ہو جائے، مسلم حکمرانوں پہ بھی میں اپنا قبضہ جما لوں، اور کبھی وہ مختلف شرارتوں کے ساتھ امت مسلمہ کے اندر انتشار و افتراق پیدا کرتا ہے۔ یہ جو جڑا والا کے اندر پرسوں واقعہ پیدا ہوا، یہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ایسے ہی ہو گیا۔ پاکستان میں کوئی بھی عیسائی ایسا نہیں ہے جو قرآن کو چلائے۔ یہ سوچی سمجھی سازشوں کے تحت ہوتے ہیں ایسے واقعات۔ میرے محترم دوستو، یہ غیر ملکی ایجنسیاں کرواتی ہیں ملک کے اندر انتشار پھیلانے کے لیے، آپس میں لڑانے کے لیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح میں قرآن کا احترام کرتا ہوں، میں اسی طرح انجیل کا بھی احترام کرتا ہوں۔ میں جس طرح قرآن کا احترام کرتا ہوں، میں اسی طرح تورات کا بھی احترام کرتا ہوں۔ میں جس طرح قرآن کا احترام کرتا ہوں، میں اسی طرح زبور کا احترام کرتا ہوں۔ جس طرح میں محمد الرسول اللہ کا احترام کرتا ہوں، میں اسی طرح 1.25 لاکھ انبیاء کا احترام کرتا ہوں۔ میں احترام کرنے والا ہوں۔ میں موسیٰ کو بھی مانتا ہوں، میں عیسیٰ کو بھی مانتا ہوں، میں حضرت عیسیٰ کی توہین بھی کفر سمجھتا ہوں، میں حضرت موسیٰ کی توہین بھی کفر سمجھتا ہوں، میں حضرت سلیمان کی توہین بھی کفر سمجھتا ہوں، اور جو تمام انبیاء میں سے کسی کی توہین ناخن برابر بھی کرے وہ میرے نزدیک دجال ہے، کافر ہے، مرتد ہے، واجب القتل ہے۔ میرے نزدیک وہ مسلمان نہیں ہے۔ کوئی بھی مسلمان تورات، انجیل، زبور کی توہین نہیں کرتا، اور پاکستان میں رہنے والا کوئی بھی عیسائی قرآن کریم کی توہین نہیں کرتا۔ اس لیے کہ میں خدا کی اب وقت نہیں ہے، میں قرآن میں حضرت عیسیٰ کی وہ تعریف بتا دوں جو انجیل میں بھی نہیں ہے، جو انجیل میں بھی نہیں ہے، زبور میں وہ تعریف موسیٰ کی نہیں ہے جو قرآن کر رہا ہے۔ تو یہ واقعات ایسے نہیں ہوتے، یہ حکومتوں کے بدلنے سے ہوتے ہیں، یہ حکومتوں کی سازشوں سے ہوتے ہیں۔ تو میں حکومت وقت سے آج یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ان
اصل مجرموں کو بے نقاب کیا جائے، ان کو سامنے لایا جائے اور ان کو قرآن کریم کی توہین کی اصل سزا دی جائے۔ قرآن کریم، اور میں قطعاً بھی کسی مسلمان کے گرجا گھر کو جلانے کی یا اس کی توہین کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ تورات، انجیل، زبور اللہ کی آسمانی کتابیں ہیں، قرآن اللہ کی آسمانی کتاب ہے، اور ہم اس کو بھی اسی طرح مانتے ہیں، ان کو بھی اسی طرح مانتے ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ، یہ قرآن کہہ رہا ہے، کل سب کو مانتا ہے، آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہماری تو ایمان کی نشانیوں میں سے یہ ہے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ جو اپنے بچے کو یہ تعلیم دیتا ہے، ہمارا مذہب، ہمارا مسلک، ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ، ہمارا منبر، ہمارا محراب، ہمارا قرآن، ہمارا قاری، ہمارا مدرس، ہمارا امام، ہمارا خطیب چھوٹے سے بچے کو یہ تعلیم دیتا ہے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ سب رسولوں پہ بھی ایمان لانا، سب کتابوں کو بھی ماننا، سارے نبیوں کی شریعتوں کو ماننا میرے نزدیک اسی طرح ہے جس طرح اس قرآن کو ماننا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، آج ملک پاکستان کے اندر انتشار و افتراق پھیلانا یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ اسی طرح ہم تو کہتے ہیں سب کا احترام کرو، سب کا احترام کرو، تمام انبیاء ہمارے ہیں، عیسیٰ بھی ہمارے ہیں، موسیٰ بھی ہمارے ہیں، ادریس بھی ہمارے ہیں، زکریا بھی ہمارے ہیں، یحییٰ بھی ہمارے ہیں، الیاس بھی ہمارے ہیں۔ جو نبی معراج کی رات میرے مصطفیٰ کی اقتداء میں نماز پڑھنے والا ہے وہ ہمارا ہے، ہمارے نبی کے تو مقتدی ہیں سب۔ اس لیے ہم تمام انبیاء کرام کی توہین کفر سمجھتے ہیں، اور ہم اسے کبھی بھی مسلمان نہیں کہتے۔ جو حضرت عیسیٰ کی توہین کرے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام یا ان کی عبادت گاہوں کی توہین کرے، ہم قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دیتے۔ اللہ رب العالمین سے التجا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی، سچی اطاعت نصیب فرمائے، سنت ادا فرمائے۔